तो जनाब उड़ता उड़ता नया शीशा के नजफ़ फरजाई ने रख दी है जी शर्त यहाँ पर कि मैं तो बेटी का ब्याह तब करूँगी जब जो आपका अपार्टमेंट है वो मेरी बेटी के नाम लगाया जाएगा। किसके कहने में आके जो है नजमा बीबी ने ये शर्त रखी? क्या इन्हें पहले नहीं पता था जब इन्होंने मंगनी की थी कि भाई हमने ऐसी कोई शर्त रखनी है या ऐसी कोई डिमांड करनी है? अब जब शादी पे रह गए हैं थोड़े से दिन, किसके कहने पे आके नजमा बीबी जो है वो ऐसी बातें कर रही हैं? सितारा पंजाब क्यों जा रही है? सितारा का पंजाब जाने का मेन रीज़न क्या है? कुछ लोगों का कहना है जी ये लोग डर गए हैं यहाँ पर। किससे डर गए हैं जी? वहाँ पर सितारा की आपा जान से कि ये लोग ना आ जाएं शादी पर। हैं इतना तय उन लोगों का भाई, पैसा चाहिए होता है। इतने कंजूस हैं वो लोग, एक बुरखे पर और एक घड़ी पर टरखा दिया। यकीन करो, बुरखा और घड़ी, हम लोग तो अपने किसी नेबर की शादी हो ना, उनको भी एक बुरखे और घड़ी पे टरखाए ना, हम लोग सोचेंगे नहीं यार थोड़ा सा बड़ा गिफ्ट देना चाहिए। थोड़े से क्लोज नेबर हैं ये हमारे, या हमारी क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो भांजी का रिश्ता जो होता है वो तो हर भतीजी, बिल्कुल भतीजी भी लगती है। एक तरफ से एक की भांजी लगती है, एक की भतीजी लगती है, ये तो बहुत ही क्लोज रिश्ता है। तो ऐसी सिचुएशन में तो भाई या तो कोई गोल्ड शोल्ड की चीज़ दी जाती है या फिर थोड़े पैसे ज़्यादा दिए जाते हैं कि ये लें जी, आप यहाँ पे शॉपिंग करें जी, यहाँ पर अपनी बच्ची की, ये हमारी बच्ची है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अजगर साहब जो हैं वो ननियाल से हैं बच्ची के, और जो मामे होते हैं, मामे तो जी बच्चों पर पहली शादी पर खूब खर्चा करते हैं। ये हमारे यहाँ पंजाब में रवाज है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के जो, आप लोग किधर किधर से बिलोंग करते हो, कि आप लोगों के यहाँ ये रवाज है या नहीं है। जी नजमा परजाई भी आज पार्लर पहुंची हुई थी जी, मुंह शूं चमकाने के लिए। आज तो वही तस्वीर शस्वीर लगाई हुई थी अपनी, जिसमें दिखा रही थी ये देखो जी मैं कितना लिश्क रही हूँ, और आईब्रो शाइब्रो बने हुए थे भाई उनके। और भाई पहले तो कभी कह रही थी देखे जी मेरा कितना अच्छा फेशियल किया भाई, या तो मुँह से पर्दा उतार के दिखाएं, हमें पता चले कि आपका फेशियल कैसा हुआ है, या फिर अपना मुंह वैसे ही रहने दें, या फिर आफ्टर और बिफोर की तस्वीर लगाएं जिससे पता चल सके कि बिफोर में आप ये थी और आफ्टर में आप यहाँ। इतना ये है कि जब बाइक पर बैठी जा रही थी फारूक साहब के पीछे तो वाकई थोड़ी यंग लग रही थी और अच्छी लुक आ रही थी उनकी। और ये है कि ये फसाद इन्होंने किसके कहने पे बर्पा किया है, ये सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो में साथ रहिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी ये अपनी राय का इजहार कम अज़ कम ज़रूर कीजिएगा। रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिराली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को खुशबाश रखे, अपने अपने घरों में ढेरों खुशियाँ आप लोगों का मुकद्दर बने। जैसा कि फारूक भाई की बेटी की शादी होने वाली है, कुछ लोग यहाँ पर टाइटल लगाते हैं शादी टूट गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो मेरा दिल नहीं है कि मैं कोई ऐसा टाइटल लगाऊँ, क्योंकि बच्चियाँ जो होती हैं वो कहते हैं सबकी सांझी होती हैं। खैर वो बच्ची माशाल्लाह बड़ी है, बट इतनी भी बड़ी नहीं है, इतनी छोटी भी नहीं है। इतना है कि मतलब ब्याह के काबिल है, लेकिन वो लड़का मुझे उसके हिसाब से थोड़ा सा बड़ा लगता है। मैच्योर भी है, समझदार भी, बट इतना बड़ा भी नहीं है। सबको भी खूब पता चल गया है कि मुझे लाइमलाइट में कैसे रहना है। बड़े कंट्रोवर्शनल थंबनेल लगाते हैं भाई वकार साहब भी। वकार साहब ने कहा था जी मेरा आखिरी फैसला, जी डिमांड की गई है नजमा की तरफ से कि मेरी बेटी के नाम अपार्टमेंट लगाया जाए। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी बेटी के नाम अपार्टमेंट लग भी गया, कल को वकार उसके साथ खुदा ना करे कि अच्छा ना रहा, या वकार की आदतें अच्छी ना हुई, या आपकी बेटी की और वकार की आदतें मैच ना हुई, तो वहाँ पर अपार्टमेंट को लेके आप क्या करेंगी? रिश्ते हम सिक्योरिटी के लिए, हम रिश्ते मतलब जो है इस तरह की चीज़ें लिखवाते हैं ना, तो असल चीज़ यह है कि आप दुआओं के साथ अपनी बेटी को रुखसत करें, या थोड़े बहुत पैसे लिखवा लिए जाते हैं। मैं मेरे ख्याल से हमारे ख़ानदानों में तो यकीन करें पैसे भी नहीं लिखवाए जाते कि हाँ भाई कि पसंद की शादी थोड़ी हो रही है यहाँ पर कि आप अपार्टमेंट लिखवाएंगी या पैसे लिखवाएंगी कि छोड़ने की सूरत में ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। भई आप लोगों के ख़ानदान में है, आप लोगों के ख़ानदान में यार डिवोर्सेस भी होती हैं, यहाँ पर बहुत से मसले मसाइल होते हैं। तो ऐसा मेरे नहीं ख्याल से कि ऐसा नजमा को इस टाइम करना चाहिए, क्योंकि पहले नजमा क्या सोई हुई थी, और यहाँ पर जी पता चला है कि बिल्कुल इनकार हो गया। दूसरी साइड पर ये हाँसी तो नहीं लौंदे भाई, कोई कार शर ना कुड़ी दे ब्याह करना तो करो, सारी सी बात है भाई। लड़के वाले थोड़ा सा पलरा उनका भारी है। और अगर ऐसी डिमांड नजमा ने रखनी भी थी तो तब रखती जब एंगेजमेंट होने वाली थी। अब यहाँ पर यह है कि ये रिश्ता पूरे का पूरा तय हुआ है सितारा की तरफ से, और सितारा की बल्कि सितारा की तरफ से नहीं, सितारा की अम्मी की तरफ से, क्योंकि जो वकार की अम्मी है वो सितारा की अम्मी की है यहाँ पर सहेली, यानी ये दोनों हैं बेस्ट फ्रेंड। तो इन दोनों के बीच में है ये बातचीत तय पाई गई, रिश्ता तय पाया गया है।
تو ستارہ بیچاری کو لوگ ایسے ہی رگڑتے ہیں، جی ستارہ رشتہ کروانے جا رہی ہے، ستارہ اس لیے نکاح کروانے جا رہی ہے، جی وہاں پر اصغر اور وہ نہ آ جائیں، ستارہ کی آپا جان نہ آ جائے، ستارہ کی جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا یہاں پر کہ وہ لوگ آئیں یا نہ آئیں۔ جیسا کہ بڑا ہی اچھا بیان دیا تھا یہاں پر ستارہ کے ہسبینڈ نے کہ لڑکی والے بھی شادی، لڑکی کی بھی شادی جو ہے وہ بھی ہماری طرف سے ہے، لڑکے والے بھی جو ہیں وہ شادی بھی ہماری طرف سے، مطلب ہم دونوں طرف سے ہی ہیں، ہمیں یہاں پہ کسی کے آنے سے فرق نہیں پڑتا، جو مرضی یہاں پر آئے، مطلب واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا یہاں پر ساجد کی طرف سے، یعنی ساجد بھائی کی طرف سے۔ تو میرا نہیں خیال سے پیچھے کی بات رہ جاتی ہے، تو یہاں پر جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں ہیٹرز کی طرف سے، اور ستارہ کو برے برے القابات سے فرعون تک کے نام سے پکار دیا گیا، استغفر اللہ، ان کو یہ نہیں پتا کہ فرعون کون تھا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، یعنی خدا کہتا تھا، شرک کرتا تھا، اور ستارہ نے ہمیشہ عاجزی دکھائی ہے یہاں پر، اور ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کیا، اور ہمیشہ کہا ہے اللہ تو ہی ہے جو سب سے بڑا ہے، تو ہی ہے جو میری مدد کرنے والا، تو نے ہمیشہ میری مدد کی اس ٹائم بھی جب مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا۔ تو کہاں کی کون سی فرعونیت نظر آتی ہے؟ استغفر اللہ، میں پھر کہوں گی یہاں پر کہ ایک انسان کو، اللہ کے بندے کو، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے کتنا قریب ہو اس ٹائم میں بھی، کہتے ہیں نا پاس میں سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں سب، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ رب کے کتنا قریب ہو، اور آپ لوگ اس بندی کو، اللہ کے اس بندے کو جو اللہ کے قریب ہے، آپ لوگ اس کو فرعون سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ عورتیں مسلمان ہیں ہی نہیں جو ایسی گھٹیا اور گندی باتیں کرتی ہیں۔ دل سے بس یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت دے اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کریں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک بے نما عورت تھی، بے نما کے یار سب کو ہی پتا ہوگا، جو نئے آنے والے شاید ان کو نہیں پتا ہوگا لیکن پرانے لوگوں کو پتا ہوگا۔ وہ بندی ستارہ کی کبھی بہت بڑی سپورٹر تھی، اس نے سپورٹر صرف اس لیے تھی کہ اس نے ستارہ کا نام استعمال کیا تھا، کیونکہ جب ستارہ وائرل ہوئی تھی اس ٹائم وہ ستارہ کے حق میں ویڈیو بناتی تھی، اور ستارہ کی وجہ سے ہی میں نے فرسٹ ٹائم اس عورت کو دیکھا تھا۔ تو اس نے پھر بعد میں ایسا ہوا کہ ستارہ نے شاید اس سے ملنے سے انکار کیا، یا ستارہ کسی وجہ سے اس سے نہیں مل سکی۔ ایک دفعہ تو ستارہ نے مل لیا تھا لیکن دوسری دفعہ ستارہ نہیں مل سکی، آئی تھنک نینا کی برتھ ڈے تھی، نینا کی برتھ ڈے پر ستارہ نہیں گئی تھی یا کچھ ایسا ویسا ہوا تھا۔ تو وہ بندی ستارہ کے بہت زیادہ خلاف ہوگی، اس نے بہت گند بکنا شروع کر دیا، اتنا زیادہ کہ میں کہتی ہوں کہ ستارہ کے بچوں کو آج اسی وقار کے ساتھ، جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اسی وقار کے ساتھ اس نے بچیوں کو گندا کرنا شروع کر دیا تھا۔ مطلب ایسی ایسی باتیں اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے یہ عورت بیان کرتی تھی، اور کچھ جو ظاہری سی بات ہے ستارہ کے جو ہیٹرز ہیں ان لوگوں نے پھر اس موقع کو کافی کیش کروایا، اس بندی نے بھی 50,000 سے اوپر تک سبسکرائبر حاصل کر لیے، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ کسی سپورٹر نے اس کو سٹرائک دی، شاید میرے خیال سے مسلمہ نے دی تھی، مسلمہ جو وہ بھی کبھی ستارہ کی ہیٹر ہی تھی پہلے، اس نے سٹرائک دی جی، وہاں پر اس کا چینل جو تھا وہ والا جو تھا میرے خیال سے وہ واپس آ گیا تھا، خیر کچھ ٹائم کے بعد اس بندی کا، لیکن جب پھر اس کے کچھ اپنے رشتہ دار اس سے ناراض ہو گئے، اس بندی سے، بیبو کی بات کر رہی ہوں میں، موٹی سے اسلام آباد میں رہنے والی وہ بندی ہے، ان پڑھ جاہل بندی، جس کو یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کیا بولنا ہے، اور کیا کتنی اجازت ہے ہمیں یہاں پر وائی ٹی پہ بولنے کی، اور کتنی اجازت نہیں ہے۔ وہ شبنم والا حساب جو آج کل شبنم کرتی ہے وہ والا کام کبھی بیبو کیا کرتی تھی۔ پھر ایک اور یوٹیوبر تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہاں پر، دیسی ڈوز، بالکل جسے کچھ لوگ دیسی ڈاگ کے نام سے بھی بولتے ہیں، اس بندے نے بھی ستارہ کی کبھی بہت سپورٹ کی تھی، اور وہ اس ٹائم شامل ہوا تھا، اس کا کوئی اسکواڈ تھا، اس اسکواڈ میں ایک اور یوٹیوبر بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، لیکن وہ اس بندے کی زبان اتنی گندی تھی، اس ٹائم وہ خوش کرتا تھا یہاں پر سپورٹر کو بیبو کو گالیاں دے کے، یا ان لوگوں کو گالیاں دے کے جو ستارہ کو گالیاں دیتے تھے، لیکن وہ اپنے مقصد کے لیے کرتا تھا۔ ستارہ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میرے حق میں آ کے ویڈیوز بناؤ، مجھے یہاں پر سپورٹ کرو، یا جو لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں ان کو گالیاں دو یہاں پر، لیکن اس بندے نے بھی یہاں پر ستارہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنی گانا بنایا، اس نے کہا کہ ستارہ یہاں پر اس کو شاؤٹ آؤٹ دے، لیکن ستارہ نے اسے شاؤٹ آؤٹ نہیں دیا، اس نے بدلہ لیا ستارہ کے، وہ اچانک ستارہ کے خلاف ہو گیا، اس نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی، یقین کریں آج اس بندے کا نام و نشان بھی نہیں، اس کی آج کسی میں دیکھ رہی تھی، سیم کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جو ستارہ کی سپورٹر ہیں، کہ اس نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی دیسی ڈوز کے اوپر، بالکل دیسی، دونوں ہسبینڈ وائف کے، وائف بھی اس کی سپورٹ کرتی تھی، دیسی ڈوز کی بہن بھی ستارہ کو سپورٹ کرتی تھی، لیکن جب یہ لوگ خلاف ہوئے تھے تو اس کی بہن نے بھی بہت غلط سے ساجد کے بارے میں بولنا شروع کر دیا تھا، اس نے خود بھی بہت غلط بکواسیات کرنی شروع کر دی تھی دیسی ڈوز نے۔ یہ بندہ تو اتنی غلط بولتا تھا، اتنی کہ ایک دفعہ میں نے لوگوں کی لائیو سن رہی تھی، یار لائیو میں عورتیں بھی تھی، بندے بھی تھے،
اور اس بندے نے اتنی گھٹیا زبان استعمال کی کہ میرا دل کرے کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں دفن ہو جاؤں، اس قدر میں واہیا زبان میں سن نہیں سکتی تھی. میں نے کر اس کی لائیو چھوڑ دی. آج وہ ان حالات میں ہے کہ ان لوگوں کو چینل تو ان کا میرے خیال سے 5-6 مہینے ہو گئے، کہیں کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. پھر بعد میں بہت لوگ اسے پسند کرتے تھے، اتنا پسند کرتے تھے، لیکن صرف اور صرف اپنی زبان کی وجہ سے، ستارہ کو گندا کرنے کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں نا خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. اب اس کی بیوی کو شاید بچہ ہونے والا ہے اس بندے کی، لیکن ابھی ان حالات ان کے کافی زیادہ خراب ہیں. مطلب جس بندے نے ستارہ کو نا حق ستایا، آپ ستارہ کی بہن کی ہی مثال لے لو. یہاں پر وہ گندا کانٹینٹ سب سے مطلب ابتدا وہ لے کے آئی تھی. یہاں پر اس نے گندا کانٹینٹ دیا. آپ دیکھ لیں جو چیزیں وہ اپنی بہن کے اوپر لے گئی تھی، آج وہی چیزیں اس کے لیے نکل رہی ہیں. لیکن وہ آ کے یہاں پہ جواب نہیں دے رہی، کسی کو بھی نہیں دے رہی. نہ اس کا ہسبینڈ جواب دے رہا ہے. یہ اس کا وہی ہسبینڈ ہے جو کہتا تھا بھائی میری بیوی جو ہے وہ اپنی بہن کی کاپی کرتی ہے، اپنی بہن کی کاپی کر کے یہ یہاں تک اس نے ماسک اتار دیا، اس نے نقاب اتار دیا. ستارہ کو تو بس بیچ میں بلا وجہ کا رگڑا لگایا تھا ان لوگوں نے. لیکن اس نے، آپ لوگوں کو شاید پرانے لوگوں کو تو پتہ ہو کہ اس نے اجگر نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں اس نے واضح بتایا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ ستارہ سے جلتی ہے، ستارہ سے کی کاپی کرتی ہے. اس نے کہا جی میری بہن نے چینل بنا لیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ حاصل کر لیا، تو میں بھی چینل بناؤں گی. میں اپنا نہ فیس لاؤں گی، نہ میں اپنے ہاتھ تک بھی نہیں دکھاؤں گی، نہ میں بچوں کو لے کے آؤں گی. لیکن اس نے بعد میں ایک دفعہ ان کی لڑائی، اس نے اپنے ہسبینڈ کو اجگر کو پہنچایا جیل. پیچھے سے اس نے اپنا نقاب اور ماسک بھی اتار دیا. پہلے تو نقاب کرتی تھی نا، پھر یہ آئی یہاں پر سوشل میڈیا پر اور وہاں پر. اور پھر اجگر کا کہنا تھا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ اگر تم اپنا چہرہ وائی ٹی پر لے کے آئی تو وہ تمہارا اور میرا آخری دن ہوگا. مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی باتوں پہ ہی قائم رہنے والے لوگ نہیں ہیں. تو یہاں پر میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اب کدھر گئی شرم، اب کدھر گئی لاج اس بندے کی. اب تو اس کی بیوی کے بارے میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں، اب کیوں اسے یہاں پر آپ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی عورت، یار وہ دوسری تو نہیں تھی ستارہ. ستارہ تو اس کی سگی چچا کی بیٹی تھی، اور ستارہ اس کی سگی سالی لگتی. سالیاں تو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. ان دونوں نے میاں بیوی نے اتنا گند یہاں پہ ستارہ کے لیے کیا. پوری پوری رات ان لوگوں کی لائیوز لگتی ہوتی تھی. اس لائیو میں یہ ستارہ کی امی جو ہے اس ٹائم سلمہ کے ساتھ ہی رہتی تھی. ایک پورشن میں ستارہ کی امی رہتی تھی، ستارہ کے چچا رہتے تھے جو ستارہ کے اسٹیپ فادر ہیں، اور ایک پورشن میں تو یہ اجگر اور اس کی جو ہے یہ سلمہ اور بلمہ، جی بالکل یہ دونوں رہتے ہوتے تھے. پوری پوری رات گھٹیا لوگوں کی لائیوز میں بیٹھتے ہوتے تھے.